اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ایسے پیروں کا کیا کنسیپٹ ہے اسلام میں ائمہ اہل تو بیت علیہ السلام کی یہ نظر دیکھیں، میں؟ یہ پیری مریدی دیکھیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی اس کا احکام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی پیر سے بیعت کریں اور وہ آپ سے اچھے کام کرائے گا۔ اور دیکھیں، اور پیر لوگ جو ہیں، یہ اس کے سارے باتیں باطل نہیں ہوتی، یہ اگر ساری باتیں ان کی غلط ہوں تو کوئی ان کا اتباع نہیں کرے گا، کوئی ان کو ہدیہ نہیں دے گا، کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لازمی بات ہے، کچھ صحیح باتیں بتائیں گے نا، تو اس صحیح باتوں کے ساتھ ان کے کچھ بدعتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی پیر اپنے مریدوں کو مثلا کہتا ہے تم قرآن پڑھا کرو، تم نماز پڑھا کرو نا، جھوٹ نہ بولو بھائی، یہ ذکر پڑھا کرو، یہ اللہ کا اس طرح عبادت کرو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تو صرف تو یہ تو نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ اس کے دوسرے احکام بھی ہوتے ہیں کہ اب آ کے میری بیعت کرو، اب آ کے اس کے جو دوسری پیری مریدی ہے وہ باطل ہے۔ اگر وہ صحیح باتیں کہتا ہے نا تو یہ صحیح ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ اپنی جو غلط باتیں وہ نہ ملائے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پیری مریدی ہے کہ اس میں صرف شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں نا۔ تم اچھی بات بھائی، تم رمضان میں روزے رکھو، تم تہجد کی نماز پڑھو، اور یہ تو سب علماء ہی کہتے ہیں بھائی۔ تو کوئی عالم جو ہے اس کو میں اور اس کے مخاطبین میں پیری مریدی تو نہیں ہوتی نا، یا اس کے شاگردوں میں، وہ تو سکھاتا ہے، وہ دین کی یعنی کہ باتیں سکھاتا ہے، وہ جو صحیح عالم ہوتا ہے نا۔ یعنی کہ تو ایک پیری مریدی جو میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ، ان باتوں کے علاوہ، یہ دو باتیں سب وہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان کو شکار کرنے کے لیے، کہ اب جو ہے تم فلان کام کرو، فلان کام کرو، فلان کام کرو، وہ جو دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ عام طور پر اس کو سامنے نہیں لاتے، وہ باتیں ہوتی ہیں نا، وہ غلط ہے۔ یعنی کہ ایک جو پراپر عالم ہے، اور پراپر عالم کا کیا ہے، وہ صرف دین بتاتا ہے جو اس کی نظر میں صحیح ہے، اور سننے والا ہے جو یوٹیوب پہ سن سکتا ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو صحیح۔ ایک اگر ایسا پیر ہو جو واقعی میں ایسا کرتا ہو کہ بندے کو اس کا شکار نہ کرتا ہو، اس کے مال پہ اس کی نظر نہ ہو، اور واقعی میں اس کو دین کی طرف لے کے آئے، اور واقعی میں اس کو اللہ کی طرف لے کے آئے، تزکیہ نفس وغیرہ کرے، تو کیا اس طرح کا پیر اگر واقعی میں، جو میں نے پہلے شرط لگائی ہے، ساری چیزیں اگر ہوں، تو وہ پیر کیا اس کا مطلب پھر ٹھیک ہوگا کہ اس کا کوئی کنسیپٹ ملتا ہے؟ دیکھیں، پیری مریدی اسلام میں نہیں ہے نا، جو تصوف ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو صرف اچھی باتیں بتاتا ہے جی جو قرآن سنت میں ہے کہ عبادت کیا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، موعظہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس طرح تربیت کرتا ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس کے ہاں پیر بننے کے لیے، کیونکہ وہ پیر ہے، یہ لفظ پیر جب آیا نا، اس کے ہاں کچھ اور بھی ہوگا، اس کے علاوہ بھی ہوگا نا، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے لوگوں کو جو باتیں بتائیں ہیں، اور فرمایا کہ پھر اپنے علماء پر بھی واجب ہے کہ باتیں لوگوں کو سکھائیں، وہ تو سب شامل ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ پھر لوگ جو ہے اس عالم کی بیعت کریں اور پھر وہ جو کہہ دے صحیح ہے۔ پیری مریدی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے کچھ اچھی باتیں مجھے سکھا دی، اب تو آپ کی پیری مریدی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی طاعت مجھ پہ واجب ہے، کہ جو آپ کہہ دیں اب میں نے وفاداری کرنی ہے نا، کہ جو آپ کہہ دیں ہاں ہاں کہ آپ اپنی دکان بیچ کے تم فلان کام کرو، اپنی بیوی کو یا جو بھی چیز وہ بتاتے ہیں اپنے مریدوں کو اس کی حالت کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے نا، پھر وہ یہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہاں، اور یہ جو، اور یہ پیر جو حضرات ہوتے ہیں، یہ ان کے نزدیک شریعت جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، صرف ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک ظاہری چیز ہے، ایک یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک حقیقت ہے، ایک شریعت ہے۔ شریعت جو ہے یہ ظاہر ہے، اصل چیز حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں ہم حقیقت میں پہنچ گئے۔ یہ شریعت پہ عمل کرنا یہ تقیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچے۔ ایک دفعہ حقیقت تک پہنچ گئے، ہم آپ کو حقیقت میں پہنچا دیتے ہیں، پھر تو شریعت یہ چیزیں سب یہ آپ ریلیونٹ نہیں رہتا نا۔ وہ تو اس کو یہ جو شریعت کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ صوفی حضرات شیعوں میں آ جاتے ہیں، شیعہ ہو جاتا ہے، شیعہ شریعت کی اتباع کرتے ہیں۔ اہل سنت میں چلے جاتے ہیں تو اہل سنت کا ان کا شریعت ہوتا ہے، ہندوؤں میں چلے جاتے ہیں ہندو بن جاتے ہیں، اور عیسائیوں میں چلے جاتے ہیں یہ عیسائی بن جاتے ہیں۔ صوفیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ صوفی حضرات مغرب میں بڑے مقبول ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صوفی جو ہے امریکہ میں، صوفی جرمنی، یورپ میں، آج سے نہیں 100-150 سال پہلے سے بڑے مقبول ہیں۔ اور دیکھیں اب رومی صاحب ہے، رومی ایک شاعر صوفی، اس کے اشعار امریکہ میں کتنے مقبول ہیں، سب اس کے اشعار پڑھتے ہیں، مختلف اس کے ترجمے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صوفی حضرات ہر جہاں جاتے ہیں نا وہ اسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت جو ہے، یا جو بھی اہل سنت کی شریعت ہو یا شیعوں کی شریعت ہو یا یہودیوں کی شریعت ہو، یہ تو صرف ایک لفافہ، ایک ظاہر ہے، اصل چیز تو کوئی اور ہے نا، جو محبت ہے فلان فلان ہے، اور وہ سب فراڈ ہوتا ہے، ان کی اپنی مریدی خدمت کروانا ہوتا ہے، پیسے بٹورنے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ یعنی کو کہ بہت اگر عزت۔ میں اپنے سوال کا جو مناسب جواب جو مجھے سمجھ آیا میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جی کہ اگر بندے نے پیری مریدی میں اس لیے پڑھنا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ ملے، میرا تزکیہ نفس ہو، اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہو جاؤں، تو وہ چیزیں پیری مریدی میں جائے کے بغیر بھی مل سکتی ہیں اگر بندہ جو حق بات اس تک پہنچی ہے اس پہ عمل کر لے، تو پیری مریدی کی لائن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو کہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف شریعت کی بات ہی کرتا ہے، اور صحیح جو پیور دین اسلام ہے اسی پہ عمل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کی بات سننے میں، اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی پیر نہیں ہوتا نا، ایسا کوئی دنیا میں پیر نہیں ہے جو صرف شریعت کی بات کرتا ہو، ایسا کوئی نہیں دنیا میں۔ آپ کو پیر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے پاس شریعت کے علاوہ اصلی باتیں اور ہیں، وہ آپ کو نہیں بتائے گا شروع میں۔ دیکھیں صوفی حضرات کے متعلق ان کے مذہب میں اتنا فراڈ ہوتا ہے، میں ان کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ 50 سال بھی آپ کے ان کی خدمت کریں، آپ کو اصلی بات نہیں بتائیں گے۔ اصلی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ مریدوں کو نہیں بتاتے، وہ ان کے اپنے بیٹے کو بتائیں گے، اپنے داماد کو بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے۔ جو ان کی اصلی اصلیت ہے وہ بعض لوگوں کو، لیکن ان کی کتابوں میں سب لکھی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں سب ان کا ان کا نہ اللہ پہ عقیدہ ہے، میں آپ کو عقیدت بتا رہا ہوں صوفیوں کا، نہ اللہ، ان کا جو اصلی جو صوفی ہوتے ہیں، جو بڑے صوفی ہوتے ہیں، نہ اللہ پہ اعتقاد ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہے، نہ شریعت پہ اعتقاد ہے۔ یہ ان کے نزدیک سب مذاہب صحیح ہیں، ہندو بھی صحیح ہے، اب کرسچن بھی مذاہب صحیح صحیح ہے، ہے۔ ہاں سب صحیح ہیں، یہ سب صحیح ہیں۔ دیکھیں کبھی اللہ جو ہے رام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو رام کی بات وہ بھی صحیح ہے بھائی، جو وہ اس رومی کے اشعار میں یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ خود اپنا عقیدہ تقیہ بھی نہیں کرتا، وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی وہ کسی اور صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی خود ان کے پیر اکثر کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں۔ ان کے کتابوں میں اگر جائیں، پیروں کی کتابوں میں یہ بڑی کثرت کے ساتھ، خمینی صاحب خود کہتے تھے، اب ان کا اپنا شعر ہے، چو منصور کو سے ان الحق بزدم، خمینی صاحب بڑے صوفی تھے نا۔ منصور حلاج ایک بہت بڑا ملحد گزرا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کو لعنت کیا۔ منصور حلاج وہ شخص تھا جو اس نے کہا میں اللہ ہوں، اور اسی بات پہ اس کو پھانسی ملی بنی عباس کے زمانے میں۔ خمینی صاحب خود کہتے ہیں اپنے شعر میں کہ میں منصور کی طرح، میں نے ان الحق، کہ میں اللہ ہوں، میں نے یہ نعرہ لگایا۔ یہ خمینی کے دیوان میں موجود ہے، یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ تو یہ ان کے یہ کہ یہ سب چیز کو اللہ سمجھتے ہیں، اپنے پیر کو اللہ سمجھتے ہیں، اور پیر اگر کامل ہو جائے وہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ ان کا یہ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیر ایسا دنیا میں ہے جو آپ کو صرف شریعت سکھائے گا، شریعت کے علاوہ کچھ نہیں سکھائے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے ہاں شریعت اصلی چیز نہیں ہے، اصلی چیز ایک اور چیز ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ اچھا جی سر، میں اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں، آخری سوال ہے سر۔ جی ایسے ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جس کی میں نے مثال سنی کہ ایک بندہ اس کو کینسر تھا اور آخری سٹیج میں تھا، تو وہ اس اللہ والے کے پاس گیا، وہ بندہ پیر کہہ لیں یا ولی اللہ کہہ لیں، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ تم مال تمہارے پاس اچھا خاصا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنا مال خرچ کرو، لوگوں پہ، لوگوں کو خوشحال کر دو۔ تو وہ بندہ ایسے جاتا ہے اپنے گاؤں میں جاتا ہے، وہ بہت ساری انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، ان کے ساتھ 40 سال سے ان میں نہیں گیا ہوتا، وہ کسی غریب کو کاروبار کر دیتا ہے، کسی کی بچی کی شادی کروا دیتا ہے، مقصد اس طرح کر کے نا وہ سارے اپنا مال وغیرہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد جب وہ بندہ واپس آتا ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اپنا ٹیسٹ کروا کے آؤ، جو ٹیسٹ کروا کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا کینسر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو اس بندے نے، اس ولی اللہ نے کہہ لیں یا اس پیر صاحب نے جو ان کو نصیحت کی تھی کہ جاؤ اللہ کی مخلوق کا خیال کرو، اس میں انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کہ میرے لیے کچھ لے کے آؤ، انہوں نے یہی کہا اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے محلے والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو، ویسے اس نے کیا۔ تو اگر یہ اس طرح کی بات ہو اور اسی طرح کی ہی بات وہ بندہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ اور یہ بھی نہیں وہ کہتا کہ میرے پاس آؤ اور میری بیعت کرو، تو کیا اس طرح کا بندہ تو پھر یا پیری مریدی سے نکال کے پھر تو پیروں کے ولی اللہ پاس کی دیکھیں، کیٹیگری میں پیروں جا کے سکتے ہیں؟ پاس میں آپ کو بتاتا ہوں، پیروں کے پاس، ان اولیاء کے پاس شرعی دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا اصل جو آپ کو شکار کرتے ہیں، آپ کو شکار کرنے عام مسلمان کو یہ کیسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں
ان کے پاس کوئی دلیل شریعت سے تو ہے نہیں کہ کوئی حدیث دکھائیں کہ بھئی آپ پیر کی بیعت کریں، اس طرح تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے تو واضح طور پر صوفیوں پیروں کی لعنت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، کرامات۔ ہاں یہ دیکھو ہمارے شیخ قلندر جلندر فلان فلان فلان، اس کے یہ کرامات ہے جی، وہ مشہور کرا دے، اس نے اندھے کو شفا دی، فلان کو شفا دی، فلان کو شفا دی، فلان کو شفا دی۔ اب عام بیچارہ مسلمان وہ سن کے نا وہ یقین کر لیتا ہے کہ بھئی یہ اس نے شفا دی۔ یہ بھائی صاحب ان باتوں پہ آپ یقین نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا تو آپ کے ہندو جو ہے نا، ہندو کے جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ان کے پیروں کو، ان کے تو ہمارے پیروں سے تو زیادہ ان کے کرامات مشہور ہیں۔ ہندوؤں کے ابھی جو ہندوستان میں چلے جانا، اتنے پیر ہیں ان کے، پتہ نہیں وہ اپنے پیروں کو کیا بولتے ہیں، ایسے ایسے کرامات کہ فلان فلان کو شفا دی ہے، بسم اللہ۔ اور سب جو ہے نا، اب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، یہاں پہ ماتھے پہ وہ جو لال لگاتے ہیں نا، اور سفید سفید لکیر، سب مسلمان جو ہے نا یہی سفید سفید لکیر لگانا شروع کرتے ہیں بھائی کہ کرامات کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب فراڈ ہے بھائی، سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور سر ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ کیا ولی اللہ سنیوں میں سے ہو سکتا ہے؟ ولی اللہ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ ثواب دے، جس کی شخصیت ایسی ہو کہ دیکھیں اس کو دیکھ کے اللہ یہ یاد میں آپ آتا کو ہو۔ پیروں کا بتاتا ہوں، یہ پیروں کے پاس کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دیکھیں جب اسلام پھیل گئی ہے نا، پہلی صدی میں تو یہ پیری مریدی وغیرہ تو تھی نہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، جب صحابہ اور تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں نہ پیری تھی نہ مریدی تھی۔ پھر جب فتوحات بڑھ گئے، مختلف علاقے فتح ہو گئے، تو یہ علاقے کے جب فتح ہو گئے نا، بہت عرصے تک شمال افریقہ فتح ہوا ہے، شام فتح ہوا ہے، ایران فتح ہوا ہے، بہت علاقے فتح ہوئے۔ اور یہ شمال افریقہ جو تھا، یہ جو موجودہ مصر ہے، تونس ہے، الجزائر ہے، موراکو ہے، اسپین فتح ہوا ہے، اور فلسطین کا جو شام کا علاقہ ہے، فلسطین ہے، شام ہے، ترکی کے کچھ علاقے آ جاتے ہیں اس میں، جو پہلے اور دوسری صدی میں فتح ہوا ہے۔ یہ سب عیسائیوں کا علاقہ اور یہودیوں کا علاقہ تھا۔ یہ رومن امپائر کے حصے تھے۔ رومن امپائر کے وہاں پہ رومن امپائر کا یہ ہوتا تھا کہ یہ مختلف علاقوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے مقامی بادشاہ ہوتے تھے نا، تو یہ مقامی بادشاہ اس علاقے پہ حکومت بھی کرتے تھے اور اپنا ایک ٹیکس بیچتے تھے، جو بڑا بادشاہ ہے روم میں اس کو بیچتے تھے، لیکن ان کا اپنے علاقہ خود چلاتے تھے، ان کا اپنے فوج بھی ہوتے تھے، ٹیکس بھی لیتے تھے لوگوں سے، لیکن یہ سب انڈر ہوتے تھے رومن کے۔ تو ان علاقوں پہ جب قبضہ ہوا ہے تو یہ سب کے سب عیسائی تھے اکثر، ٹھیک ہے نا، اور یہودی تھے، اور ان کے ہاں یہ تصوف، پیری، مریدی، رہبانیت کثرت کے ساتھ تھی، اور پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اور ان کے پاس کیا علوم تھے؟ انہی راہبوں کے پاس، ان کے پاس علم تھا طلسمات کا، علوم غریبہ طلسموں کا، اور ان کے پاس علم تھا جنات اور شیاطین سے ربط برقرار کرنے کا۔ جو میں نے بتایا نا ابھی آپ کو، میں نے کوئی 5 منٹ پہلے بتایا کہ آپ 50 سال بھی ایک پیر کی خدمت کریں، وہ آپ کو اصلی راز اپنا نہیں بتائے گا۔ اصلی راز ان کا کیا ہوتا ہے؟ اصلی راز ان کا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ شیاطین کے ساتھ ان کے ربط ہوتے ہیں۔ جنات جو کافر جن ہو، ایک تو مسلم مومن جن ہوتا ہے نا، وہ الگ ہے، ان سے یہ کام اپنا نہیں نکال سکتے۔ ان کا کام چلتا ہے کہ ان کے ساتھ شیاطین کے ساتھ جو کافر جن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس طلسمات کا علم ہوتا ہے، اور ایسے علوم جو ڈارک جادو ہوتا ہے نا، بلیک میجک، ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس سے یہ بڑے کام نکالتے ہیں۔ تو اس کے پاس بڑے کرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک صوفی بالکل آپ کے مثلا سر میں درد ہے، یا مثلا سینے میں درد ہے، پیر میں درد ہے، وہ بھئی ایک دو کرتب نکال کے فوراً اس درد کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ اس کے پاس اس نے ایسے طریقے ہیں، دنیا میں ایسے ریاضتیں ہوتی ہیں، ان ریاضتوں کو ہندوؤں کے پاس بھی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، کرسچنز کے ساتھ پاس بھی ہے، ہاں یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ اس کو عقیدے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اچھے آدمی ہیں تو آپ کو ملے گا، نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ وہ طریقہ کار نکال دیں، وہ شیاطین کی خدمت کریں، یا مثلا ریاضت، اگر وہ اس میں شیاطین کا دخل نہیں ہے، طلسمات کا ہے، وہ طلسمات آپ اس میں جو ان کے اپنے پاس ان کے بہت سخت طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ بجا لائیں تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں ولی اللہ، یعنی جو کرامات دکھاتے ہیں نا، یہ کرامات اکثر ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہندوؤں کے ہاں بھی ہیں، یہ بوڈھسٹ کے ہاں بہت سارے بوڈھسٹ منک ہوتے ہیں نا، ان کا آپ تاریخ پڑھیں، بوڈھسٹ منکس ہوتے ہیں، ان کے یہ بوڈھسٹ حضرات جو تبت والے ہوتے ہیں نا، یہ جو دلائی لاما کے پیروکار ہوتے ہیں،
میں کینیڈا کا ایک دفعہ ان کے گیا ہاں ہوں بھی تو بہت ادھر سارے ایسے امریکہ، عجیب و غریب چیزیں کرتبیں ہوتی ہیں، یہ کر کے دکھا دیتے ہیں اور مغربی حضرات جاتے ہیں ادھر اور بڑے حیران رہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے. تو یہ اس کا جی طریقہ وہ کار آپ یہ نے، ہوتا میں سمجھ گیا ہوں ہے. بات، جیسے وہ ہاں آپ کے امریکہ میں بھی ہوتا ایک ہوگا، ایک کینیڈا میں ایک کئی دیکھیں، دفعہ ایک گیا ہوں ولی اللہ تو کا وہاں، مطلب یہ ہے کہ اجازت دیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کرامات دکھائیں. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں نہیں ملتا ہمیں کہ انہوں نے شیعوں کو ترغیب دیا ہو کہ بھائی تم کوشش کرو کہ تم ایک رات میں مثلا سفر کرو مکہ سے امریکہ تک. اس طرح یہ جو کرامات یا فلانی کچھ اس طرح ہے ہی نہیں، یا تم فلان عمل بجا لاؤ تو تم اس طرح. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرامات سیکھنے کے لیے، کرامات کے طریقے سیکھنے کے لیے تشریف نہیں لائے. انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے کہ تم زندگی میں کیسے ایک نیک انسان بنو. تم اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. تم اگر باپ ہو تو تم اپنے اولاد کی تم کیسے بزنس کرتے ہو تو بزنس مین، ایک مومن، ایک آنےسٹ، ایک دیندار بزنس مین دنیا میں کیسے بزنس کرتا ہے، کون سے بزنسوں میں وہ انوالو ہوتا ہے، کون سے بزنسوں میں نہیں ہوتا، کس طرح وہ بزنس کرتا ہے، لوگوں کا مال نہیں کرتا، لوگوں کے سے دغا بازی نہیں کرتا. یہ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ کار سکھایا. یہ نہیں سکھایا کہ تم کیسے کرامات کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ نہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ وہ کرامات دکھائے. اللہ کا ولی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اب وہ جب زندگی گزارتا ہے تو کبھی کبھی اس کو کرامات بھی ملتے ہیں. وہ کرامات صحیح ہوتے ہیں. ایک شخص جو گناہ نہیں کرتا، جو بہت عبادت کرتا ہے، مثلا اس کو بہت روحانی خواب نظر آتے ہیں، کبھی وہ دعا کرتا ہے، کسی کو شفا بھی اس کی دعا کی وجہ سے مل جاتی ہے نا. وہ شیاطین کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ طلسمات علوم غریبہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس پہ نظر رکھی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو مل جائے. لیکن اگر نہ بھی ملے نا، اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے نہ بھی ملتا، یہ کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو شخص اللہ کے راستے پہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کرامات اس سے صادر نہیں ہوتی. اگر صادر ہوا تو بہت کمی نادر صادر ہوئی. اس سے وہ کوئی ملاک ہے ہی نہیں کہ اگر میں اچھے کام، ٹھیک ہے اگر مجھ سے کرامات ظاہر ہو گئی تو میں اچھا آدمی ہوں. اس طرح ہے نہیں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اسی کے متعلق یہ آخری سوال یہ اسی سوال کا حصہ ہے کہ جی جیسے ایک بندہ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا پاکستان میں، اس کو اتنا سویئر ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سمجھ لے کہ وہ بندہ کچھ دنوں کا مہمان ہے، وہ بندہ فوت ہو جائے گا. ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اس کی جان اب نہیں بچا سکتے، اس کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ ہم اس کو بچا نہیں سکتے. اگر اس طرح کے مریض کو کسی ایسے بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں جو کہ ہماری نظر میں اللہ کا ولی ہے، اور وہ بندہ اس پہ دم کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس پہ پھونک مارتا ہے، کہتا ہے جاؤ لے جاؤ انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ مریض جس کو ہماری میڈیسن کہہ رہی ہے، جس کو ایکس رےز بتا رہے ہیں کہ اس کی ہر ہڈی ٹوٹ چکی ہے، یہ بندہ نہیں بچے گا اب، وہ بندہ تھوڑے ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ واقعی وہ بندہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں بھائی، نہیں بھائی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ تو ہندوؤں کے یہاں بھی ہوتا ہے نا. کیونکہ ان لوگوں کو کچھ کرتب آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں دنیا میں. دیکھیں میرے بھائی، کوئی ایسے طلسمات ہیں، کوئی ایسے ریاضات ہیں کہ اگر آپ اس کو انجام دیں تو آپ سے یہ خوارق عادات صادر ہوں گے. لیکن یہ اس کا نہیں، وہ تو طریقہ. جنات سے کام لینے کا کام ہے نا. دیکھیں ہاں ہڈیاں تو بالکل جن نہیں بالکل، نا صرف جوڑے گا. جنات نہیں ہے، صرف جنات نہیں ہے. ہوں اور بھی طریقہ کار ہیں وہ، اور علوم غریبہ بھی ہیں، جو بہت سارے ایسے بلیک میجک بھی ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے. صرف جنات نہیں، بہت سارے طریقے ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ وہ کر لیتا ہے بھائی، تو کہ وہ اسے یہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے. نیک آدمی وہی ہے جس کی زندگی اللہ کی شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. جو صوفی تصوف ان کاموں میں پڑتا ہے نا. تو اب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہندو بہت سارے ہیں کہ اس طرح کے ان کے ہاں مشہور ہے کہ بھئی یہ مریض کو شفا دے دیتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، فلان ہو جاتا ہے. تو یہ کم نہیں ہے دنیا میں. کرسچن بھی اس طرح بہت ہیں. ہم اب کچھ سال پہلے ایک شخص تھا برازیل میں، اس کے کتنے لوگ ہمارے یہاں سے امریکہ سے مسلمان جاتے تھے اس کے پاس. وہ کرسچن تھا اس کے پاس جاتے تھے نا. تو یہ دنیا میں ایک عجیب چیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے پاس یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ بھی وہ کر سکتے ہو اگر وہ جو اس نے ریاضتیں نکالی ہے، جو اس نے میڈیٹیشن وہ کی ہے جو نا. ریاضتیں کرتی ہیں جنات کے ہاں، ساتھ وہ جو کام اس کے کرتے پاس جو ہیں. طلسم ہے، جو اس کے پاس وہ جی جی جس طریقے سے وہ بلیک میجک سے وہ کرتا ہے، اگر وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ سب کے لیے ہے لیکن وہ کسی کو سکھاتے نہیں ہے نا. وہ تو جو وہ وہ تو جو اپنے کرے آدمیوں گا کو وہ تو سکھائیں گے، آپ ایمان کو سے تو کبھی نہیں گیا نا. سکھائیں گے. آپ کو کبھی نہیں سکھائیں گے. وہ ایمان سے تو
اچھا، ایک آخری اگر اجازت دیں تو میں بھی آدھا منٹ کا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بندے نے یہ تعریف کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. تو عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے گھر اتنی غربت تھی اس وجہ سے چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو اس بندے نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چولہا نہیں جلتا تھا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غربت تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پکا کے بہت کم کھاتے تھے اور سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ کھا لیتے تھے، بغیر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے. اس کا کیا اہل بیت علیہ السلام سے کچھ ہمیں ثبوت دیکھیں ملتا ہے کہ اس کا کیا، اگر یہ یہ اس کا بات صحیح ہے اس اب کا کیا میں اس کو مطلب ہے؟ اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت ٹائم میں نے گزارا. اس کا مطلب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخی تھے، بہت کریم تھے، اور وہ ہمیشہ جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ دوسروں کو عطا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ ان کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے سارا جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور اگلے والے دن ایک شخص آیا، ان سے پیسہ طلب کیا، ان سے حاجت طلب کی، تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس شخص نے کچھ جملے کہہ دیے، اب مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کہے، تو یعنی کہ آپ نے کیسے سب کو دے دیا مجھے نہیں دیا، اس طرح کچھ گلایا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا گراں گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ سب چیز کو لوگوں کو عطا نہ کیا کرو تاکہ بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، اور لوگ آپ کو ملامت بھی کریں گے اور آپ خود بھی حسرت کریں گے کہ کاش میں کچھ پیسے بچا لیتا دوسروں کے. تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بہت زیادہ ہے کہ سب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ کوئی ان کا طریقہ نہیں، سیرہ نہیں کہ تم جتنا بھی ہے نا اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دیا، بھائی گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر والے بیچارے ایسے ہی پڑے. تو یہ فرمایا کہ اگر خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنی اولاد پہ خرچ کرو. جو شخص احسان کرنا چاہتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، پہلے جو تمہارے گھر والے ہیں، پھر اپنے اقارب میں. اس طرح یہ حدیث بہت زیادہ ہے، میں نے کچھ پہلے اسی پہ میں نے بہت 1-2 گھنٹے کی تقریر کی تھی فارسی میں، تو اس کی تفصیل ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک یو سر. جی سر بہت شکریہ، اگلے سوال اللہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیٹنگ میں تھینک یو انشاءاللہ سر، ہوگا. تھینک یو سر، جزاک تھینک یو. اور اچھا اقبال صاحب پھر تشریف لائے بھائی. یہ آ کے پھر کاٹ دیتے ہیں، وہ بھائی اپنی کاٹنا آپ نے، آ کے اب نہیں کاٹنا آپ نے، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ بیچارے بڑے شریف آدمی تھے، اب پتہ نہیں اب بھی شریف ہیں یا نہیں ہیں، کہاں گئے بھائی. السلام علیکم اقبال صاحب، کیسے ہیں؟ علیکم السلام پیر مولا وہ علیہ خیریت مدد، سے ہیں کیسے آپ؟ ہیں اللہ بھائی؟ بہت عزت دے آپ کو، مذاق کی میں نے، آپ برا نہ مانیے گا. نہیں نہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں آپ کا ہوا خادم یہ ہوں. کہ اس ٹائم بھی آ گیا تھا، لیکن وہ کوئی ویزلی صاحب آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ پھر ڈسکنیکشن ہوا، تو پھر آپریٹر بھائی جو ہے ہمارے جعفر بھائی، وہ بھی کنفیوز ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ تو میں ایک ہمیشہ دم ہی کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو تو چھوڑ، وہ بیچارے کنفیوز ہی رہتے ہیں. نہیں نہیں، ماشاء اللہ آپ. بعض معاملات میں بڑے چلاک ہوتے ہیں نا، بعض معاملات میں ہمیشہ کنفیوز. صحیح ہے، یہ نہیں، عجیب تھینک یو. معاملہ ہے، ہمیشہ کنفیوز بھی اور چلاک بھی بیک وقت. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ ماشاء کا اللہ. احسان ہے جناب، حکم کریں. سب سے پہلے تو آپ کو جو آپ کے، میں کئی دنوں سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، جتنے آپ کے مناظرات ہوئے یہ مولدوں کے ساتھ جاتے ایتھیسٹ کے ساتھ، اس میں یقین جانے ہر مناظرے میں بہت مزہ آیا. ایچ اینڈ ایوری الحمدللہ. مناظر میں نے سارے دیکھے، لیکن کیونکہ بہت سارے کالرز ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی تھی، اویس اقبال کے ساتھ، اور خاص طور پہ طہا صاحب کے ساتھ جو آپ کا ہوا تھا، جس میں وہ کریٹر کے اوپر ہی پھنستے چلے جا رہے تھے، اور جو آپ کی دلیل تھی اس کا ناممکن ہے کوئی سامنا کر سکے. اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ صرف ایک چیز البتہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، اگر ایوولوشن پہ ایک چیز میں یقین کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بندروں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور ایوالو ہو گئے، وہ سارے ایتھسٹ بن گئے. میرا تو ذاتی خیال نہیں ہے. صحیح. وہ لوگ اگر وہ شاید اسی میں چلے گئے. بہرحال آج کا جو ٹاپک تھا، وہ جو ایک چیز اور تھی جو کہ میں بینگ اے ٹیچر، کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میں ماشاء اللہ. دیکھتا ہوں کہ کہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں آپ؟ میں یہاں لاہور میں پڑھاتا ہوں، فاسٹ یونیورسٹی کے اندر. کیا فاسٹ یونیورسٹی کے پڑھاتے ہیں؟ اندر میں سول انجینئر ہوں بذات واہ خود. جی واہ، ماشاء اللہ، بڑی بات. بہت سخت مشکل سبجیکٹ ہے. اللہ آپ کو عزت دے، مزید جی کامیابی ہاں دے. بالکل. تھینک یو سو مچ، مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. تھینک یو سر. تو اسٹوڈنٹس وغیرہ کے اندر جو ایتھزم پھیل رہا ہے نا حسن اللہ یاری بھائی، وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اور پلیٹ فارم ہے کورا، جیسے آپ نے جانتے ہوں گے کورا ایک پلیٹ فارم ہے.
कोरा और या कोरा, हाँ बिल्कुल कोरा। सवाल जवाब तो का जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो उसके ऊपर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि लोगों को वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ख़ास तौर पे एथिस्ट हैं, और वो एथिस्ट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे पहले या फिर हम्म, पाकिस्तान से हैं स्पेशली, वो वहाँ पे ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाते हैं, और उसके हम्म, ऊपर जो है वो हदीसें फिट की हुई होती हैं सही मुस्लिम की, सही हदीस की। तो मैं कई जगहों पे उन पे गया हूँ, बज़ाहिर वहाँ जाने का दिल नहीं